اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل وچ کم کوئی نہیں، بس ایک کو دل رب نے رکھیا۔ تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا، 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی، میں ڈبل، ہاں تسی میں یہ نہیں سمجھنا ہے، ڈبل بدی ہوئی، 2 مطلب اس واسطے ہے ڈبل ہے، پورے 8 گازن، پہلے 5 دی بندہ سی، جدوں میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا ہن 8 دی بننا، اس واسطے مذاق نہیں کر رہا، تو سو مت یہ سمجھو میں حقیقت تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میری پگ وچ لپیٹ کے میں دفن کر دیں، بس اور کم کوئی نہیں۔ بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا۔ ایتھے 65 سال ہو گیا سی، ہن حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی، بھئی کون کیا چاہتا ہے، ادھر دیکھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تسی جے اینا الیکشن وچ ایک کو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے، سانو نہ بجلی چاہیے نہ پانی چاہیے، حضور دی عزت چاہیے، تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا۔ تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کی بھی کچھ، یہ سب کچھ یہیں کے واسطے۔ اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے، یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے، بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی دی کار ایتھی رہنا ہے صدا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا۔ حضور نال پیار کرنا، پوچھ کے پیار کرنا، سینے میں 2 محبتاں پانیاں۔ ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے چپ کر کے، تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں گھر بنا رہے ہیں، او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا، پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے، اس نو درد وہ سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے۔ تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے، انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا، او میرا پتر جناب مر گیا، میں نے چھڑاؤ ہے، میں تے مر گیا، وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی۔ تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں رج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے، خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نعت خان آوے اتھے تک گل کر، اگے بھی گل کرو، حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے، پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے، پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں، پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے، پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے، پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے، پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے، پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا، پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے، پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا، امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے، مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے۔ آخر اے واقعات کنے بیان کرنے، حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک، جناب تسی کھڑے ہو جانے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں، کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے، تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں، اے مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا، قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ، ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے، قاضی ایاز فرماندے ہیں کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا، امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں، امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا، ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے، بھائی حضور جس خاک کو تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے، فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا، مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے۔ ہارون رشید نے کیا میں نو حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے، آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم، ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نو خریدنا چاہندا، مالک تے زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے، تو ہمیں خائی مراکہ شوی بندہ یا آزاد رہا مولا شوی۔ امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسے ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں۔ او امام مالک، ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا، اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا، ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی،
آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڈن جا رہی ہیں. دسویں مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے انج نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڈ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں, تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے. حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی. بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے, کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڑھے پیر بیٹھن, اے علامہ بیٹھن, اے مولانا بیٹھن. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے, فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوا ہے. داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا. تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. فرماندے نے میرا بھی امام ہے, وہ بھی داتا صاحب بھی سنی, سلطان الہند بھی سنی, خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی, با یزید بستامی بھی سنی, 11ویں والے پیر بھی سنی, امام ربانی بھی سنی, اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی, پیر جماعت علی شاہ بھی سنی, پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کہڑے پاس وہ سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے, کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کیسی ڈنگے مسلمان ہوں تینوں نظر آ رہا ہے؟ اے پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں. بعد آؤ تساں کہڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہنا شیران دی لائن وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا, لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا. اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے. فرمایا علی اجویری سنی ادھر کھڑیا, تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ اینج سینہ تان کے کبو اسی سنیاں, اینج سینہ تان کے کبو اسی سنیاں. جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں. میں کہا بڑے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے, آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی, لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جائے فلانا بھی سننی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا, اسی واج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے, وہ نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل, بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے. تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے, تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر, یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیرنچ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑھی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نو بھی سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا. فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی, دودھ بھی پایا ہونا, گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ. فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب.
اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے, پوچھ پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال, انے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال, انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے, اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تے ایک حدیث پاک پیش کرن لگا, میں ہے بھائی کتاب حضرات صحابہ دے مینوں اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا. اج کہنے جی تانوں 4 جھنڈیاں لا دیتیاں سی مسجد وچ, 2 روٹی پکائی نے, دیگاں شیگاں پکائیاں نے کوئی نہیں. ہسنے والی بات نہیں, میں حقیقت پوچھ رہا نا بھائی. سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن, لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ تے لڑنا شروع کر دیندے, مینوں دیاں لفافہ, کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا, حضور نال محبت ہے مینوں, ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے. ہاں طریقے نال چلو, اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں, اینج سینہ تان کے جنے محبت کی تھی وہی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ, وہ گل کرن والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی, لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہون لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا, تے سحری دا ویلا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول, تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چھپڑی مر جان گے, بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے, دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے, تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو, اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن, جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے. آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے, ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا, یہ کیا بات کر رہے ہیں. مارا اقبال کا نا کلندر لاہوری, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, صدیاں منتظر رہیاں, آسمان بھی منتظر رہے تے زمین بھی منتظر رہی, حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے. پھر آسمان نے بھی ویکھیا, پھر زمین نے بھی ویکھیا, محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے. تو اسی حضور دے غلام ہو. میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں. آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے. میں کہا تو خود عیسائی ہو جا, تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہون. ہنسنے کی بات نہیں ہے, حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے, لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی, تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان, حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن, فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے, بڑی ہے. حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن, تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے. عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب. مسلمان جڑے مر گئے, مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی, شرم کوئی نہیں رہا, انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی, عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے, حضور آ گئے. اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں, حضور آ گئے, بس بات ختم ہو گئی. حضور آ گئے, اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو. اب حضور آ گئے, ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے. حضور آ گئے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں, لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں, مثل کنیلاں وچ سفیلاں, نال چراغاں شمس گلیندے, اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں, غلام محمد ایو تمثیلاں, سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے, سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی, کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس واسطے مسلمان دلیر ہو من, تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی.
اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا، ابو عبیدہ بن جراح سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر چ بھی نہیں پایا، کپڑے چ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تساں بحیثیت مسلمان دسو مینوں دا جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرن والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جی لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں کٹدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم، زین جہت بیک دیگر پہ وستہم۔ اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی او دے نال بھی دل لا لیا۔ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے، یہاں سے علاج ہوتے ہیں، کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے، پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ، پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ 4 جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا، جتنے MNA MPA بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا، تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو۔ آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں، تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا، تو دتا کہ وے اسلام نو، میں نے پہلے یہ دس دوں، تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا، بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر، ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے، میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا، جنہاں دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون، وہ ہنسنے جو کی قوم، حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے، انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون، اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب، کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، تے انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، اے آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے، جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تو پاگل مولوی بلا لیا، وہ دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے، ہاں
ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا میں پکا حافظ بھی یاد میں ساری چیزاں میں یاد ہیں اس واسطے کہ میں فلمیں کد نہیں ویکھیا نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی نہ میں کدی خبراں سنیاں بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے دے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی گل اپنے آپ نو بدلو حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان انہاں نے جا کے پیشاب بھی پیون سانو تو غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کوئی نہیں یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے سمجھے ہی کوئی نہیں جنہیں لایا گلی ادھے نال ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا نبی فلاں چیز نہیں سننا میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا اٹھ کے کہتا نبی پاک تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے 8 تلواراں صحابہ کو موجود حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلواراں تے دیو 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان دے کوئی نہیں تسی لڑانا چاہتے ہو جب میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گل ہی کوئی نہیں بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے ڈیلی ڈیلی نہیں ہوندی میں ہن گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا میں بڑا تھکے ہویا لیکن تہاڈا میں دیکھیا جدوں تسی بیٹھے ہو تے میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چ واپس چلا جاواں جدوں میں میرا لک جڑا درد کر رہا تے تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی آخر بندے نال ہی ہے نا ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھئی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں میں کہا زلیلہ تو سانو جیل جے رکھی رکھیا پرویز مشرف دے دورے جے اسی کٹھے رہ جیل عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا تسی عرفان شاہ اور قد بت ویکھیا نا عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتا انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ اور کہا شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لک سیدھا کرن دیو تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ بٹار دے او تہاڈی میں کہا میں کلے بیٹھے آستہ بولو ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہتا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا ہاں جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کٹنا ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا جیندا اتنا سارا پتر ہے تو تے جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا صاحب 8 تلواریں لے کے بدر وال تھوڑے پہ چل گئے گھوڑے سمندر میں جائے تھوڑے پا دیتے نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں اسلام نو لوڑ پہ گئی مسلمانہ دیا 3 صفحہ کافران دیا 11 صفحہ حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک کوئی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہوں نے حضور نے اپنے مسلح تے 12 باری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے ایتھے نابینا نے 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا اے حضور آ گئے اے سوچ سکتے ہو
امام الانبیاء نے اپنے مسلے تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلے تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلے تے 12 واری کھڑے رہے، ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے، مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمانا ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری دے اندر بیٹھا تسی دوویں جیباں بھر کے لے جا رہے ہو، اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہیں، لیکن وہ فقیر مدینہ پاک دے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں، کدی شہد آ رہا، کدی جناب دہی آ رہا، کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل وچ بیٹھا، اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی، کفر ناراض ہوندا، امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا. اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا. خواجہ شریف نو جان دے ہو؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا، وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے، پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا. پہلے میں اودے نال ناراض سی، حاضر سروس سی، انہیں مینوں کہا میری کوٹھی تے آ خطاب کر. میں نہیں کیتا. جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کہا، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا. انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی. میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہوں، میں نہیں آنا چاہتا. میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا کتاب. میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ حاضر سروسی نہیں گیا. حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندا چیف جسٹس نال یاریاں. میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا. میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی. میں جدوں کیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑیا سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سروس سی. میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا. میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی، میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں، اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں. تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا، کتے دی رسی مالک دے ہاتھ چ ہوے تے شیر نو بھی پے جاندا. ہاں اس واسطے نہیں پیندا کہ کتا ہے، کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، او تاں پیندا کہندا میرے واسطے طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ 'چ رسی موجود ہے. ہاں جی. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی، تو اس دن میں وہ نال صلح کی تھی. میں منڈے نے کہا اج انہوں معاف کر دو. میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی، میں وہ منہ اینج کر لیا، میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا. تو میں نے کہتے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت ہے، اج انہوں معاف کرو. میں اس دن انہوں معاف کیتا. پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں. پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں. میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے، میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل. خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض، کہندے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی. لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے. قیامت تک میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں. ہاں بالکل. اقبال کہندا
کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو. اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے. عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں، لاہور ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسے نو یاد کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی. لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں. غازی علم الدین تو ویاہ بھی نہیں کیتا، او دی قبر تے پھل کون پاندا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، او دا نام کوئی نہیں لینا. بلال بلال ہو رہی، آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی؟ حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی. میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی، میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نام آنا ہے تیرا نام نال ضرور ہے. کہنے او دا وکیل کون سی؟ انہاں کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نام ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا. ہن پہلے پریشان نہ ہوئی، کہندا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کیتی رکھنے ہمیشہ بھئی اے نہ ہوئے کہ سینٹ دی ٹکٹ ملے تے ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تانوں پتہ ہے پاکستان وچ بڑے مسائل ہیں. ہر بندہ تے غدار ہے، ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڈے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تے تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تے کہندا تسی سوچ سکدے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر و اندر. 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا. ایسی میری تقریر ہونے اتنے بیٹھے ہونے نہ کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چغل خور، حکومتی چغل خور، تو انہیں میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی. وہ جی مولی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی. تو وہ پھر اگے چل دے پھر ہین تے بوس دل انہوں کہتے ہیں مولوی کو جیل تے حملہ کرون، مولوی کو جیل توڑون. تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاؤں گے، چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے. ستمگر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی. اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضیٰ آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان جو نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی. ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف این چلے. ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وٹ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے. اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے. بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے. اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف. اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے. حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا. واپس سے شریف لے گئے میرے آقا و مولا. آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی. کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو
हुजूर के इश्क के अंदर जो है वो मजीद इजाफे का बायस बनता रहेगा कि लौलम यकुन फी आयातुम मुबय्यना कानत बदीहतु तुगनी अनिल खबरी। फरमाया मेरे महबूब दे गुलामों तुसा तो हुजूर दा चेहरा नहीं वेख्या, असी वेख्या। मैं कहा जी दसो फिर की वेख्या? अब्दुल्ला बिन रवाह फरमान लगे असी ये वेख्या कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा लेकर ना आते अपनी सदाकत के लिए तो हुजूर का चेहरा ही सदाकत के लिए काफी था। बस ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬੜਾ ਤਾਬਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ए नस्ल जब उठेगी ना फिर पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफा आना है। इन्हें दूसरी गल ही नहीं सुननी। बस मैं यही मेरी तकरीर होंदी, कान सिर्फ हुजूर की गल सुननी, दूसरा कान बंद कर देना है। क्या की भौंके ही मैं सुने ही कोई नहीं। बस हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसलमा कज़ाब को गए तो उन्हें आप गिरफ्तार कर लिया सहाबी रसूल। उन्हें कहा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। आपने फरमाया की भौंके ही मैं तो सुने ही कोई नहीं, ऐन गल होवे। फिर उन्हें पूछा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह दे रसूल। फरमाया हाँ, ऐन जो हुजूर नाल प्यार होवे। मैं जी उसकी भी सुन लेता हूँ, मैं तो सबको ही अच्छा समझता हूँ। मैं कहा इंज मैं अकीदा रख जिवें सहाबी रसूल दा अकीदा है। सिर्फ हुजूर की बात सुन। जिस दिन तू सिर्फ हुजूर की बात सुनी जो हुजूर दी उम्मत ने, उस दिन हुजूर दी उम्मत फिर तो उत्ते आ जाएगी। हाँ, सिर्फ जान के मिल्लत रा हयात अज इश्क उस्त और बरदो साजे कायनात अज इश्क उस्त। इकबाल कहना जो उम्मत मुस्लिमा ऊपर जाना चाहती है तो उसका और कोई तरीका नहीं है अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत डाले। बस क्या बात, और कोई तरीका नहीं है हुजूर की उम्मत के ऊपर जाने का। बिल्कुल है, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। मुमताज कादरी की एक दलेरी पूरे कुफर को हिला के रख गई। एक नौजवान ने पूरे कुफर को हिला कर रख दिया। अमेरिका भी परेशान है, नबी की इज्जत का कानून बदलो। चूड़े भी परेशान है, हमारे चूड़े भी परेशान है, सारे ही परेशान है। उधर बरतानिया भी परेशान है, फलाना भी परेशान है। मैं कहा एक नौजवान, इकबाल कहता है चढ़ती है जब फकर की शान पे तेगे खुदी तो एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपाह। इकबाल कहता गैरतमंद गुलाम होवे रसूलुल्लाह दा ते उदी एक सट जड़ी पूरे लश्कर दी सट तसव्वुर होती। इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान कहता दिल रब ने बनाया ही अपने हबीब दी मोहब्बत वास्ते, इस तो इलावा दिल च कम कोई नहीं। बस एको दिल रब ने रखा। तो मैं गल्लां बड़ियां डाडियां करना तो मैं अपना कफन जड़ा वो सिर ते बदे होया 8 गज की पगड़ी बदी हुई मैं डबल। हाँ तुसी मैं नहीं समझना, डबल बदी हुई दो, मतलब इस वास्ते है डबल है पूरे 8 गज। पहले 5 की बनता सी जदों मैं नामूस रिसालत ते काम शुरू किया, हुण 8 की बनना। इस वास्ते ना मजाक नहीं कर रहा, तो मतलब ये समझो मैं हकीकत तुहानूं दस रहा भाई जिथे भी गोली लगे कम अज कम मुसलमाना को कफन ना हो तो मेरी पग च लपेट के मैनू दफन कर दे, बस और काम कोई नहीं। बस और मकसद ही कोई नहीं जिंदगी का। ऐसे 65 साल हो गए ऐसी हम हुजूर की इज्जत की गल भी लोगों को पूछ के करनी, भाई कौन क्या चाहता है, इधर देखना दाएं देखना बाएं देखना, लोग नाराज हो रहे हैं नहीं हो रहे। तुसी जे एना इलैक्शनां विच इक्को गल कीती होंदी ना होए सानू ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, हुजूर की इज्जत चाहिए, तो मुमताज कादरी कदों दा बाहर आ चुके होंदा। तुसी कदी गल ही नहीं कीती दीन दी। क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश न हो दीन के वास्ते, वास्ते वहां की भी कुछ है सब कुछ यहीं के वास्ते। अगे जिथे सदा रहना है उहदे वास्ते भी कुछ करना है या दुनिया वास्ते प्लाट बनाते रहना है भाई जनाब फलाना मेरे पुत्र की कोठी ते कार ऐथी रहना है सदा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ ते उजाला नहीं होता। हुजूर नाल प्यार करना, पुछ के प्यार करना, सीने में 2 मुहब्बतां पानियां। मुमताज कादरी 13 साल अंदर बैठे आ चुप करके, तुसी ते मैं बाहर अपने पुत्रां वास्ते कोठियां घरा बना रहे हैं। आओ उदा पुत्र कोई नहीं दुध पींदा, पुत्र छड़ के चला गया नामूस रिसालत वास्ते।
اس نو درد وہ سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا او میرا پتر جناب مر گیا, مینوں چھڑاؤ, میں تے مر گیا. وہ تو انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں رج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے, خطیب آوے اتھے تک گل کر کے, نعت خان آوے اتھے تک گل کر, اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے, 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے, 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں, اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے. تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں اے مینوں دے بھائی. شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا؟ قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ, ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے, علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے, درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے. فرمایا نہیں, ساری زندگی ایک حج کیتا, مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا مینوں حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ, دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو مینوں خریدنا چاہندا؟ مالک تے زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے. تو ہمیں خائی مراکا شوی بندہ یا آزاد رہا مولا شوی. امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسے ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے, میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر بھی آرام کوئی نہیں سی. آج تے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڈن جا رہی ہیں. 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے انج نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڈ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں, تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے. حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی. بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے, کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڑھے پیر بیٹھیں, اے علامہ بیٹھیں, اے مولانا بیٹھیں. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے, فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے. داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا. تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے. 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے ہیں. فرماندے میرا بھی امام ہے, وہ بھی داتا صاحب بھی سنی, سلطان الہند بھی سنی, خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی, با یزید بستامی بھی سنی, 11ویں والے پیر بھی سنی, امام ربانی بھی سنی, اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی, پیر جماعت علی شاہ بھی سنی, پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کہڑے پاس وہ سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے, کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کیسی ڈنگے مسلمان ہوں تینوں نظر آ رہا ہے؟
ایت پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے. باز آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہنا شیران دی لین وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا, لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لین وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا. اپنی نویں لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون ہو؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے. فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا, تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں, اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے, آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی, لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جی فلانا بھی سننی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا, اسی ویج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد وچ غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے, وہ نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل, بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے؟ تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے, تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطہ تیرا, یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر, یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑھی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نوں سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پاک گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا. فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی, دودھ بھی پایا ہونا, گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ. فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں, پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے. اسی حضور نال اننے واہ پیار کرنا ہے, رسول اللہ نال اننے واہ پیار کرنا ہے, اننے واہ پیار کرنا ہے. اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا, میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں نو اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تو انو 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسجد وچ, 2 روٹی پکائی نے, دیگاں شیگاں پکائی نے کوئی نہیں. ہنسنے والی بات نہیں, میں حقیقت پوچھ رہا نا. بھئی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ تے لڑنا شروع کر دیندے, میں نو دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا. حضور نال محبت ہے میں, ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنے محبت کی تھی وہ محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ, وہ گالے کرنے والی. ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی, لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویلا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول. تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے, بھئی کہے گا میں سونا لینا ہے, دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے, تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو, اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے. آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے, ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا. یہ کیا بات کر رہا ہے؟
اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تے زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا، محمد عربی دے غلام کی ہو جائے؟ تسی حضور دے غلام ہو۔ میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جا، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہن؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچوں جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دسنا ہے حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب حضور آ گئے، اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ۔ اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینے ہو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا، کپڑے چ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحا کا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو سم حیثیت مسلمان دسو مینوں یہ جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی، کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جی لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں کٹدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم، زین جہت بیک دیگر پہ وستہم۔ اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا۔ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے، یہاں سے علاج ہوتے ہیں، کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے، پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ، پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ وے اسلام نو میں نے پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جو کی قوم حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ اے آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی ہماری پگڑیاں کیا ہے ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تو پاگل مولوی بلا لیا او دا دماغ اپنا خراب سی میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں میں ساری چیزاں میں یاد ہیں اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیا نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی نہ میں کدی خبراں سنیاں بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں میں اخبار پڑھنا ہوئی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی گل اپنے آپ نو بدلو حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے تے دند کوئی نہیں نہ دیتا میرے آقا قیامت نو پوچھا میں لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے مطلب ہے حضور سانو ایویں دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان انہاں نے جا کے پیشاب بھی پیون سانو تو غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کوئی نہیں یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے سمجھے ہی کوئی نہیں جنہیں لایا گلی ادھے نال ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہدا نبی فلاں چیز نہیں سننا میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڈا درود بھی نہیں سی سن سکدا میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا اٹھ کے کہدا نبی پاک تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی اللہ دے احسان دا ہے بدلہ